أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين فانقلبوا پس وہ پلٹے بنعمت من اللہ اللہ کی نعمت کے ساتھ وفضل اور اس کے فضل کے ساتھ لم یمسسہم نہیں پہنچی انہیں سوء کوئی تکلیف واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی رضوان اللہ اللہ کی رضا کی واللہ اور اللہ تعالی ذو فضل عظیم بڑے فضل والے ہیں انما ذالکم الشیطان بے شک وہ آدمی شیطان تھا یخوف اولیاءہ جو ڈرا رہا تھا اپنے دوستوں سے فلا تخافوہم پس نہ تم ڈرو ان سے وخافون اور مجھ سے ڈرو ان کنتم مومنین اگر تم ہو ایمان رکھتے وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ اور نہ غمزدہ کریں آپ کو وہ لوگ یسارعون جو دوڑ جاتے ہیں فی الکفر کفر میں انہم لن یضروا اللہ شیئا بے شک وہ ہرگز نہیں نقصان دے سکتے اللہ کو کچھ بھی یرید اللہ اللہ چاہتے ہیں اللہ یجعل لہم یہ کہ نہ ہو ان کے لیے حظاً فی الآخرہ کوئی بھی حصہ آخرت میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے ہوگا عذاب بڑا ان الذین اشتروا الکفر بے شک وہ لوگ جنہوں نے مول لیا کفر بالایمان بدل ایمان کے لن یضروا اللہ شیئا وہ ہرگز نہیں بگاڑ سکتے اللہ کا کچھ بھی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ کہ بے شک جو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں خیر یہ بہتر ہے لِأَنفُسِهِمْ ان کے لیے انما نملی لہم بے شک ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں لیزدادوا اثما اس لیے تاکہ وہ بڑھ جائیں اور گناہوں میں وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ اور ان کے لیے عذاب ہوگا ذلت رسوائی والا احد کے اختتام پر جو دوسرے مرحلے میں غزوہ ہوا جس کو حمراء الاسد کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حمراء الاسد مقام پہ
جا کر 3 دن کافروں کا انتظار کرتے رہے، لیکن ان کو واپس پلٹنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ایمان والوں نے جو قربانی، جانثاری اور اطاعت کی ایک مثال پیش کی، زخموں سے چور ہو کر کے بھی میدان میں نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ نے اس کا صلہ انہیں ایک تو اجر و ثواب کی شکل میں دینا ہی تھا، تو دنیاوی فائدہ اور منافع بھی دیا کہ کچھ لوگ تجارتی قافلہ کی صورت میں وہاں سے گزر رہے تھے، تو ان سے ان صحابہ نے حمراء الاسد میں جو ٹھہرے رہے 3 دن، اس دوران ان سے تجارت کی، اور اس تجارت میں بہت فائدہ ہوا، بہت زیادہ منافع اس تجارت سے ان کو حاصل ہوا۔ تو اس کا ذکر ہے، فَانْقَلَبُوا، بس یہ لوگ پلٹے اپنے گھروں میں مدینہ میں، بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل پا کر، جو مال کی صورت میں ان کو حاصل ہوا۔ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، اور کوئی نہیں پہنچی انہیں کوئی تکلیف پریشانی، یعنی کافروں سے مقابلہ ہوا ہی نہیں، بغیر مقابلے کے فتح حاصل کر لی، اور بغیر کسی مشقت اور تکلیف کے اللہ نے مالی نفع بھی، جو احد میں غنیمت ہاتھ سے نکلا اس کا بدلہ اللہ نے یوں مال کی شکل میں دے دیا۔ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، اور اضافی فائدہ یہ اٹھایا کہ انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی، اسے پا لیا۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ اپنے بندوں پہ یوں ہی فضل کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ بڑے فضل کرنے والے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، تو یہ اس کا بیان ہے کہ جو مشرکین نے ایک آدمی کو، نعیم ابن مسعود یا نعیم ابن عبداللہ کو جو کہا، بعد میں اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دے دی، مسلمان ہوئے، تو ان کا بیان ہے کہ یہاں جو انہوں نے بڑھا چڑھا کے کافروں کی خبر حضور کو پہنچائی اور صحابہ کو ڈرانا چاہا، تو وہ کردار شیطان کا تھا۔ انما ذالکم الشیطان، بے شک وہ کردار شیطان کا تھا، یخوف اولیاءہ، جو ڈرا رہا تھا اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے۔ فلا تخافوا، تم اہل ایمان ہو تو تم نہ ڈرو ان سے، یعنی تمہارے دل میں ان چیزوں کا خوف ڈر آنا ہی نہیں چاہیے۔ وخافون، تمہارے دل میں میرا ڈر اور خوف ہونا چاہیے، اور یہ ایمان والوں کا شیوا ہونا چاہیے کہ کبھی دنیا کی کفر یا طاقتوں سے خائف نہ ہوں، ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو اور خوف خدا ان کے دلوں میں۔ اور یہ قطعی بات ہے، جب انسان میں خوف خدا ہوگا تو پھر مخلوق سے وہ ڈرنے والا نہیں ہوگا، اور جو مخلوق سے ڈرے گا تو وہ ہر شے سے ڈرتا رہے گا۔ اللہ کا ڈر نکل گیا تو ہر مخلوق سے ڈرنے والا بن جائے گا۔ تو فرمایا ان سے نہ ڈرو، وہ مخلوق ہے، وخافون، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور اس خوف کی برکت سے کہ جو اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، مخلوق کا ڈر نہیں ہوگا، اللہ تمہیں قوت اور طاقت عطا فرمائیں گے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کیسے مزاج تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ چند لوگ بھی ہزاروں میں گھس جاتے تھے، بڑے بڑے لشکروں سے بھیڑ جاتے تھے، اور اللہ جل شانہ فتح دیتے تھے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور نہ غم زدہ کریں آپ کو وہ لوگ جو یسارعون فی الکفر، تیزی دکھاتے ہیں کفر میں، یعنی دوڑ جاتے ہیں کفر میں۔ منافق لوگ کہ جو مدینہ میں رہتے تھے اور مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے ہم مسلمان ہیں، یا ہم حالات میں ایسے چلتے رہے، نماز روزہ بھی کرتے، مسجد میں بھی حاضری دیتے، لیکن جب کوئی مشکل وقت آتا تو اہل ایمان کی صفوں سے غائب ہو جاتے تھے، کفر کی طرف بھاگ جاتے تھے۔ یسارعون فی الکفر، جو دوڑ جاتے ہیں کفر میں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک یہ ہرگز نہیں نقصان دے سکتے اللہ کو کچھ بھی، ان کی یہ حرکات جتنی بھی ہیں یہ اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ،
باقی اللہ ان کو سزا نہیں دے رہے فوری ان کی ایسی حرکات سے، اور ان کو اللہ ڈھیل دے رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ جو کچھ بھی کوئی اچھائی بھلائی کرے دنیا میں اس کا معاملہ ہو جائے، آخرت میں انہیں اللہ نے کچھ نہیں دینا، کیونکہ ان کا عمل ایسا ہے ہی نہیں کہ اس کا کوئی عوض اور بدلہ آخرت میں مل سکے۔ آخرت کے سودے کے لیے، نفع کے لیے تو ایمان شرط ہے، اور وہ ہے نہیں۔ تو یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں اللہ یجعل لہم، یہ کہ نہ رہے ان کے لیے، نہ ہو ان کے لیے حظًا فی الآخرہ، کوئی بھی حصہ خیر کا آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مول لیا کفر بدلے ایمان کے، یعنی منافق لوگ کہ جو ایمان کی صورت اپناتے ہیں نماز روزے اہل ایمان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، اور پھر موقع بموقع کافروں کے ساتھ جا کے ان کی حمایت، ان کی ہمدردی کی باتیں کر کے پھر کفر میں، تو یہ لوگ لن یضر اللہ شیئا، وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی حرکتوں سے اسلام کا نقصان ہوگا اور اس طریقے سے دین کو کمزور کر لیں گے۔ فرمایا نہیں، لن یضر اللہ شیئا، ہرگز نہیں بگاڑ سکتے اللہ کا کچھ بھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کی ان حرکات کا نقصان تو کوئی نہیں ایمان دین والوں کو، لیکن ان کا نقصان ہوگا کہ ان کے لیے عذاب علیم ہوگا قیامت۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ خیال کریں، گمان کریں کافر، أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ، کہ بے شک جو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں خیر، یہ بہتر ہے، لِأَنفُسِهِمْ، ان کے حق میں، یعنی جو ان کو مال و دولت مل رہا ہے اور دنیا میں عیش کی زندگی وہ پا رہے ہیں، اور کفر و منافقت بھی کرتے ہیں پھر بھی یہ چیزیں ان کو مل رہی ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ان پہ خوش ہے اور یہ کہ اللہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر رہا ہے، نہیں، یہ اللہ کی رضا کا اظہار نہیں ہے، نہ یہ علامت اللہ کی طرف سے خوشی کی ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی ڈھیل ہے۔ انما نملی لہم، کہ بے شک یہ تو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، اور یہ ڈھیل ان کے حق میں بہتر نہیں ہے، بلکہ انما نملی لہم لیزدادوا اسما، بے شک جو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں اس کا نقصان انہیں یہ ہو رہا ہے کہ لیزدادوا اسما، دن بدن ان کے گناہوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے ان کے گناہ بھی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، لیزدادوا اسما، تاکہ وہ بڑھے اور گناہوں میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان لوگوں کے لیے جن کا یہ کردار ہے نفاق والا، ان کے لیے عذاب ہوگا مہین، جو انہیں ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے۔ تو اس لیے یہ چیز انسان کے لیے بہت مضر ہے، منافقت والی چال زندگی میں، یہ اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدہ حرکت ہے۔ یا تو انسان کو صاف ستھرا ایمان والا ہونا چاہیے، اور یہ جو درمیانی حرکت ہے کہ کبھی مسلمانوں کے ساتھ ہے اور کبھی کافروں کے ساتھ ہے، اور زبانی کلامی مسلمان ہونا ظاہر کرتا ہے اور دلی ہمدردیاں کافروں کے ساتھ ہے، یہ منافقت یہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں۔ اور آج اللہ معاف کرے مسلمانوں میں ایسی حالت ہے کہ ایمان تو دلوں میں رکھتے ہیں لیکن عملوں سے، زبانوں سے پورے کے پورے کفر کی حمایت میں ہوتے ہیں، ایمان کی حمایت نہیں ہے، اہل ایمان کا ساتھ نہیں ہے۔ یہ بہت کمزوری کی بات ہے، اور اللہ کے ہاں یہ ایک ناپسندیدہ طرز زندگی ہے۔